اسرائیل کی دہشت گردی نے حماس سے ایک اور رہنما چھین لیا. حماس سربراہ یحییٰ سنوار حملے میں شہید ہو گئے. حماس کی جانب سے شہادت کی تصدیق اسماعیل ہنیہ کے بیٹے نے کی. ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے رفح کے علاقے تل سلطان میں حماس سے فوجیوں کی سرنگ میں جھڑپ ہوئی جس میں یحییٰ سنوار سمیت حماس کے 3 ارکان شہید ہوئے. وہ فوجی لباس میں تھے. ڈی این اے کے بعد شناخت ہوئی. امریکہ کو کارروائی سے متعلق آگاہ کر دیا گیا. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے حملے کا نشانہ بنائی گئی عمارت میں یرغمالی موجود نہیں تھے. اسرائیل نے وہ جسے کہتے ہیں نا گھس کے مارا ہے. ان کو پتا ہے کہ یحییٰ سنور کدھر تھے، کہاں تھے. وہ حماس کے سارے آپریشنز 2017 سے دیکھ رہے تھے. ساری کی ساری جو 7 اکتوبر 2023 کو جو حماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اندر، اس کے کی آرکیٹیکٹ وہ تھے. ہی واز دا کی آرکیٹیکٹ. اسرائیل اس کو اپنی بہت بڑی فتح سمجھتا ہے. Yahya Sinwar, the leader of Hamas terrorist organization, who was responsible for the October 7th massacre, is dead. بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے وہ ہے حماس کے سربراہ یحییٰ سنور کی شہادت کے حوالے سے، اور اس میں کافی جو عرب میڈیا ہے اور جو اسرائیل کی فوج ہے، ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی جو کوارڈینیشن ہے، امریکن میڈیا، باقی میڈیا اور ان کے جو حکام ہیں مختلف، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یحییٰ سنور جو ہے وہ شہید ہو گئے. اسرائیل نے یحییٰ سنوار کو 7 اکتوبر 2023 کے طوفان الاقصی آپریشن کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا تھا. اسرائیل نے اس سے پہلے 31 جولائی کو حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ اور 27 ستمبر کو حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو بھی شہید کر چکا ہے. کہ دیکھیں نیتن یاہو ہمیشہ کہتا تھا کہ میں نے ان کی لیڈرشپ کو تباہ کرنا ہے، اور اب شاید نیتن یاہو سیز فائر کے لیے راضی ہو جائے. لیکن اگر آپ یہ بات مان رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نیتن یاہو کا کوئی بیان نہیں سنا پچھلے سال ڈیڑھ کا، اور ظاہر ہے کہ اس کا کہنا ہے کہ جی ہم نے بالکل اس دہشت گرد کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، لیکن ہماری جنگ جاری رہے گی کیونکہ منصوبہ ظاہر ہے کہ غزہ کو مکمل طور پر تباہ کیا جائے. چلیں جو کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں کو معلوم بھی ہو، حماس کے نئے لیڈر یحییٰ سنوار، جی ہاں، ان کا بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ایک بار پھر یعنی جو لیڈر حماس کے نئے بنے، اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ اسماعیل ہنیہ جو ہے ان کو ایران میں مارا گیا تھا، اور اب ان کے بارے میں بھی یہ جو نئے لیڈر بنائے جن کو بنے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، hardly 2 months ہوئے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کو شک ہے، اسرائیل کو اندازہ ہے، اسرائیل کو لگتا ہے، ابھی تک کنفرم نہیں ہے یہ رپورٹ، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ کنفرم رپورٹ ہے، لیکن ہمیں ابھی تک کیونکہ کنفرمیشن نہیں ملی ہے تو میں اچھے سے بتا رہی ہوں کہ پلیز، میں نے یہ نہیں کہا کہ کنفرم رپورٹ ہے، لیکن بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ جی یحییٰ سنور کو جو ہے جو حماس کے لیڈر بنائے گئے 2 months پہلے، نئے لیڈر، ان کو بھی کہہ لیجیے جو ہیڈ کر رہے ہیں اور جو سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں حماس کی یہ کچھ، تو اس کو بھی جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم چیک کر رہے ہیں کہ جو اٹیکس وغیرہ کیے گئے ہیں، یعنی کہ ظاہر ایئر اسٹرائک کی ہوگی یا کوئی میزائل ہوگا، اس طرح کی کوئی چیز سے اس کو مار دیا گیا ہے. جی یحییٰ سنور جو ہے یہ اگست میں جب اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہوئی تھی تو اس کے بعد یہ پولیٹ بیورو کے سربراہ بنے تھے. 62 سال ان کی عمر، اور خان یونس کے جو کیمپ ہے، مہاجر کیمپ، اس میں ان کی ولادت ہوئی. اچھا، ابھی تک حماس کی جانب سے جونیئر لیول پہ جو ہے وہ کچھ تصدیق کی گئی ہے. یحییٰ سنور جو ہیں ایک پرومیننٹ پیلسٹینین پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈر تھے، ہیڈ آف حماس تھے اس وقت. جہاں تک حماس کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ اس وقت اسرائیل میں جشن
ہو رہا ہے، لوگ خوشی منا رہے ہیں. لیکن جہاں تک حماس کی بات ہے تو ماضی میں بھی جو اس طرح کی ڈیکیپیٹیشن سٹرائکس جس کو کہا جاتا ہے، لیڈرشپ کو تباہ کرنا، اس سے تنظیم تباہ نہیں ہوئی. میں ابھی ایک حماس کا بیان پڑھ رہا تھا کچھ دیر پہلے کی کہ جی اگر ہمارے لیڈرز کو مارنے سے ہم مر جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ 1935 میں جب عز الدین القاسم کو شہید کیا گیا تھا تو ہم وہاں ہی ختم ہو جاتے. لیکن آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو مین فائٹنگ فورس ہے حماس کی، اس کا نام ہی عز الدین القاسم بریگیڈ ہے. شیخ یاسین کو بھی اسیسینیٹ کیا گیا لیکن تنظیم آگے بڑھی. اس وقت ظاہر ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ان کی جگہ کون آئے گا، لیکن یہ تو واضح ہے کہ حماس کا جو ریاکشن ہوگا وہ مزید ہارڈ لائن ہوگا اور یہ جنگ ابھی ختم ہونے والی نہیں ہے. جی ہاں، میں آپ کو جیسے بتا رہی ہوں کہ ہمارے پاس جو نیوز آئی ہے، یحییٰ سنور ان کا نام ہے، نئے حماس کے لیڈر. 2 منتھس پہلے ان کو بنایا گیا تھا اسماعیل ہانیہ کے بعد. اس کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ ابھی چیک کیا جا رہا ہے اور اسرائیل کو ڈاؤٹ ہے، اسرائیل کو لگتا ہے کہ جو اٹیکس کیے گئے ہیں اس میں یہ نیا لیڈر جو ہے حماس کا وہ بھی مارا گیا ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران کے اندر حماس کے لیڈر کو IRGC کے کمپاؤنڈ کے اندر اسرائیلیوں نے قتل کر دیا تھا، اس کے بعد یحییٰ سنور جو ہیں ان کو بنایا گیا ہے، ہیڈ بنایا گیا. ابھی کوئی 2 مہینے بھی نہیں گزرے اور وہ بھی ان کو بھی اسرائیل نے بالکل اپنے انٹیلیجنس آپریٹرز کے ذریعے قتل کیا. خبر کی، لیکن یہ ہے کہ عرب میڈیا جو ہے تقریباً تمام مشرق وسطیٰ کا میڈیا وہ یہ اس کو ذرائع کے حوالے سے چلا رہا ہے، تو ہم بھی اس کو اسی طرح سے اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ عرب میڈیا میں یہ بات اس وقت بہت بھرپور انداز میں، اور اس میں جو ابھی تک ڈیٹیلز ہیں بالکل لیٹسٹ وہ یہ ہیں کہ یہ جو غزہ، ناردن غزہ میں جو زمینی فوج اسرائیل کی جب داخل ہوئی، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک عمارت میں، ایک بلڈنگ میں جو ہے وہ لڑائی ہوئی اور وہاں پہ جو ہے وہ حماس کے لوگ موجود تھے، اور وہ لوگ موجود تھے جن کے ساتھ کوئی اسرائیل کی یرغمالی نہیں تھے. تو انفلوئنشل فگر تھے، آرگنائزیشن کو کنٹرول کرتے تھے، اور اس پولیٹیکل پارٹی، یا اس کو وہ پولیٹیکل پارٹی بھی کہتے ہیں، پولیٹیکل بھی کہتے ہیں وہ، اور ملٹری لیڈر بھی وہ کہتے تھے. بہرحال یہ جو ہے اسرائیل کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے، ابھی تک کنفرمیشن نہیں آئی ہے، لیکن بہت سے لوگ، بہت سے میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو مار دیا گیا ہے. بہرحال بار بار جو ہے وہ اسی قسم کی بات کی جا رہی ہے. یہ جو ہے حماس کی نہ صرف یہ کہ پولیٹیشین کے طور پہ کام کر رہے تھے، ملٹری کو بھی دیکھ رہے تھے، اور کئی دوسری چیزیں جو ہیں جو کہ کسی بھی اس طرح کی آرگنائزیشن جیسے حماس ہے اس میں کی جاتی ہے، ان سب چیزوں کو اس وقت، ان سب چیزوں کو مینج کرنے کا، ان سب چیزوں کو لے کر چلنے کا کام جو ہے وہ یحییٰ سنور کے پاس ہی تھا. اور کہا یہی جا رہا ہے کہ یحییٰ سنور کو ہلاک کر دیا گیا ہے، یحییٰ سنور کو مار دیا گیا ہے، لیکن کنفرمیشن ابھی تک نہیں آئی ہے، جو کہ امید کر رہے ہیں کہ کچھ آورز میں کنفرمیشن بھی شاید آ جائے. اور سننے میں آ رہا ہے کہ حماس کا ایک ملٹری ونگ ہوتا کرتا تھا عز الدین قاسم بریگیڈ، وہ اس کو ہیڈ کرتے تھے. اور یہ پرانا جسے وہ کہتے ہیں نا، ایک غزہ کے اندر علاقہ خان یونس، وہاں کے رہنے والے تھے. بیک ان 1962 انہوں نے یہ ساری کی ساری جب پیدا ہوئے اور اسٹرگل شروع کی، فلسطینین ایکٹیویزم کی، ریزسٹنس کی، اینڈ آل دیٹ. اور یہ جو عز الدین القاسم بریگیڈ جو ہے، عز الدین قاسم البریگیڈ جو ہے، اس کو وہ بیسیکلی اس کے فاؤنڈنگ ممبر تھے، چلا رہے تھے، انسٹرومنٹل تھے، اس کی ملٹری جو آپریشنز کو دیکھتے تھے. اسرائیل کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو، یعنی اسرائیل کے لوگوں کو یا اسرائیل کی ملٹری کو یا اسرائیل کے وہ لوگ جو اٹیک کیا کرتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ جو لیٹسٹ اٹیک کیے گئے ہیں اس میں یہ حماس کا لیڈر جو ہے وہ مارا گیا ہے. اب نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جن کو لگ رہا ہوگا کہ ایسا نہیں ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ خبر ابھی کنفرم نہیں ہے. مگر ایک بات ضرور ہے کہ اگر اتنی جلدی حماس کے لیڈرز مرنے لگے اور مارے جانے لگے تو ڈیفینیٹلی حماس جو ہے وہ بہت کمزور پڑ جائے گی، اور
اسرائیل جو ہے وہ کہیں رکتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیتا. 3 لوگوں کو نشانہ بنایا اور اس میں نشانہ بنایا یا ظاہر ہے کہ کوئی بومنگ ہوئی ہے یا جو بھی ہوا ہے، بہرحال وہ تینوں جو ہیں وہ میتیں پہچانی نہیں جا سکیں. اچھا، ان کو پھر لایا گیا ہے تل ابیب غالباً یا کسی اور جگہ، اور وہاں پر پھر یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ جب یحییٰ سنوار تقریباً 26 سال وہ اسرائیل کے جیلوں میں رہے ہیں، تو یحییٰ سنوار کا ایک میڈیکل ریکارڈ وہاں ایگزسٹ کرتا ہے. تو ڈی این اے نہیں بلکہ ان کے ڈی این اے بھی ایگزامن ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ان کا جو ایک مخصوص قسم کا ان کا جو دانتوں کا ان کا ایک سٹرکچر ہے، اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے شناخت کر لی ہے، یہ بالکل یونیک وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے، اور یہ جو ہے یہ میت یحییٰ سنور کی ہے. اس کو آفیشیلی ابھی انہوں نے اناؤنس نہیں کیا، ہائیلی لائکلی کر کے وہ بھی کہہ رہے ہیں، اور عرب میڈیا بھی یہی بات کر رہا ہے. اسرائیل کی طرف سے ہمیں کچھ ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ کسی طرح سے بھی بات چیت کے موڈ میں، ڈائلاگ کے موڈ میں ہے، بلکہ ہر طرف سے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اسرائیل نے سوچ کے رکھا ہے کہ وہ حماس کے لوگوں کو جو ہے کمپلیٹلی ختم کرنے کے بعد ہی رکے گا. لیکن بات ساری یہ کہ اتنے لاکھوں لوگوں میں، اتنے سارے لوگوں میں کیسے پتہ لگے گا کہ حماس کے کتنے لوگ رہ گئے ہیں، کون ہے کون نہیں ہے. لیکن بہرحال اس چیز کو کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے.